ویلکم بیک۔ غزہ میں آج 4 روزہ عارضی جنگ بندی ختم ہو جائے گی۔ قطر، مصر اور امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں جنگ بندی میں 10 قیدیوں کی رہائی کے بدلے 1 دن بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ حماس کا کہنا ہے توسیع کا انحصار اسرائیل پر ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے غزہ کی حالیہ جنگ میں شہریوں کا تاریخ کا تیز ترین قتل عام کیا۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی نے 48 دن میں جتنے فلسطینی شہید کیے ان کی تعداد امریکہ کی 20 سالہ افغان جنگ سے زائد ہے۔ صہیونی فوج نے 7 ہفتوں کے فضائی حملوں میں عراق جنگ کے پہلے سال کے مقابلے میں 2 گنا شہریوں کو قتل کیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی قتل یوکرین جنگ میں 2 سال کی اموات سے بھی زائد ہے۔ اسرائیل جیلوں میں فلسطینیوں کی لاشوں کو بھی قید کی سزا پوری کرنی پڑتی ہے۔ لاشیں ورثاء کے حوالے کرنے یا دفن کرنے کے بجائے ریفریجریٹرز میں رکھی جاتی ہیں تاکہ سزا پوری ہو۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی بمباری میں 14,850 شہید اور 36,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے۔ کوئی آئے اور مجھے بچائے، 2 سال کی بچی کی آنکھیں ریسکیو ورکر کو دیکھ کر چمک اٹھی۔ خان یونس میں ملبے میں پھنسی ننھی پری کو ریسکیو ورکرز نے مہارت سے نکالا۔ زخمی بچی کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا۔ عارضی جنگ بندی کے دوران تیزی سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کا ترک ٹی وی TRT کی میڈیا ٹیم پر حملہ۔ شامل کریں گے کچھ دیگر اہم خبریں۔ لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ فضائی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر لاہور کا پولو گراؤنڈ ہے۔ حکومت اور طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے الماس احمد خان سے۔ آلودگی کے لحاظ سے لاہور آج بھی سر فہرست ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 418 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی یہ ریڈنگ ہے۔ لاہور میں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ یہ بادل نہیں ہے، یہ فضا میں آلودگی ہے اور جو خطرناک ترین حد تک پھیل چکی ہے۔ حکومت پنجاب ہے، نگراں حکومت نے اور ڈاکٹرز نے عوام کو، شہریوں کو یہی تلقین کی ہے، ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے چہروں پر ماسک لگا کر نکلیں۔ اگر ماسک نہیں لگا کر نکلیں گے تو یہ آلودگی ان کی آنکھوں کو افیکٹ کرے گی، ناک کو افیکٹ کرے گی، گلے کو افیکٹ کرے گی اور یہ پھیپھڑوں تک افیکٹ کر سکتی ہے۔ لاہور میں جو آلودہ ترین علاقہ ہے وہ ہے لاہور کا پولو گراؤنڈ۔ لاہور کینٹ میں جو 559 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا، یعنی کہ لاہور میں جو پوش ترین علاقہ ہے وہاں پہ سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک ترین حد تک وہ خراب ہو چکا ہے۔ بھارتی دارالحکومت دلی 386 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی 283 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ جی IMF کے ماہرین کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ FBR حکام سے ٹیکس ریونیو اور ٹیکس نیٹ بڑھانے پر مشاورت کیا جائے گا۔ FBR اور IMF تکنیکی وفد ٹیکس پالیسی میں ترامیم کے لیے اقدامات کریں گے۔ FBR ذرائع کا کہنا ہے ٹیکس پالیسی میں ترامیم کا مقصد ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا اور زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ IMF وفد کے ساتھ مل کر ریٹیلرز کے لیے اسکیم متعارف کرانے کا بنیادی ڈھانچہ بھی تیار کیا جائے گا۔ مزید 10 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے دہندگان کی تعداد 60 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ تیار کی جانے والی ٹیکس ترامیم آئندہ بجٹ میں نافذ العمل ہوں گی۔ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی احتساب عدالت میں سماعت شروع۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ مزید کے تفصیلات ہیں بابر ملک سے جانتے ہیں۔ بتائیے بابر۔ جی ہاں، القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت اڈیالہ جیل میں شروع ہو گئی ہے اور احتساب کی خصوصی عدالت کے جج محمد بشیر سماعت کر رہے ہیں۔ یوں جو چیئرمین PTI کا جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، جو جیل میں مخصوص عدالت قائم کی گئی ہے۔ اس عدالت کے اندر جو ہے ان کے وکلا جس میں سردار لطیف کھوسہ اور دیگر وکلا شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کے ارکان، ان کی بہنیں اور ان کی اہلیہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور ان کا ایک بھانجا بھی کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ نیب کی جانب سے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر آج ان کے پیش کیا گیا ہے اور گزشتہ شب رات گئے تک نیب کی ٹیم جو ہے چیئرمین PTI سے جیل میں تحقیقات کرتی رہی ہے۔ جی شکریہ بابر ملک۔ سری کورٹ کراچی میں پیشی کے دوران حسان نیازی کو فرار کرانے کے کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے علی زیدی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے علی زیدی کے خاکے آویزہ کرنے کا حکم دے دیا۔
تفتیشی افسر سے ملزم کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی۔ مقدمے میں نامزد حلیم عادل عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے حلیم عادل پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 9 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ نواز شریف کی جانب سے وکیل امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ دلائل دیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف عدالت میں پیش ہونے کے لیے لاہور سے روانہ ہو گئے ہیں۔ مریم نواز بھی والد کے ہمراہ ہیں۔ پیشی کے بعد نواز شریف کا مری میں قیام کا امکان ہے، جہاں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لیگی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ احد شیمہ کی بریت کی درخواست پر نیب نے رپورٹ جمع کرا دی۔ لکھا، احد شیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا نیب ریفرنس نہیں بنتا۔ احد شیمہ کے تمام اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ احد شیمہ کے مبینہ بے نامی داروں نے اپنی ذاتی انکم سے پراپرٹیز بنائیں۔ احد شیمہ کے مبینہ بے نامی داروں کی پراپرٹیز کو احد شیمہ سے لنک نہیں کیا جا سکتا۔ رشتہ داروں کے اکاؤنٹس احد شیمہ کے بے نامی اکاؤنٹس نہیں۔ فواد چوہدری کو جیل سہولتیں، وکلاء اور فیملی سے ملاقات کی اجازت دینے کا کیس عدالتی حکم پر چیف کمشنر انوار الحق اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور عمل درآمد رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا فواد چوہدری کو جیل میں B کلاس فراہم کر دی گئی ہے۔ فیملی اور وکلاء کے ساتھ ساتھ اہلیہ سے علیحدہ ملاقات کی بھی اجازت ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فواد چوہدری کو جیل مینول کے مطابق طبی سہولتیں فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال میں آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمشنر کراچی نے چیف سیکرٹری کے احکامات پر ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دے دی۔ ٹیکنیکل کمیٹی پلازا میں آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ کمیٹی ڈپٹی کمشنر ایسٹ الطاف شیخ کی سربراہی میں بنائی گئی ہے۔ کمیٹی آتش زدگی کی وجوہات، عوامل اور ریسکیو محکموں سے جوابی وقت کی جانچ کرے گی۔ کمیٹی غفلت برتنے والے افسران، محکمہ بشمول پرائیویٹ افراد پر ذمہ داری کا تعین بھی کرے گی۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر عمارت میں لگنے والی آگ اور اموات کے بعد تحقیقات کا سلسلہ جاری۔ پولیس نے شاپنگ مال کو سیل کر کے نفری تعینات کر دی ہے۔ کسی دکاندار کو اندر جانے یا سامان نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے۔ اس وقت تمام دکانوں کو ناطے لگا کر مکمل طور پر سیل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ابھی پولیس سے بات کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اب اس پورے مال کا جتنا بھی حصہ ہے اس کو مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور دکانداروں کی جانب سے بارہا پولیس سے یہ درخواست کی جا رہی تھی کہ جو دکانیں جلی نہیں ہیں یا جو بچ چکی ہیں ان کا سامان کم سے کم ان کو نکالنے کی اجازت دی جائے، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ تفتیش کا عمل جو ہے مکمل نہیں ہو جاتا، اندر سے کوئی چیز باہر جائے گی نہ باہر سے کوئی چیز اندر آئے گی۔ تفتیش کا عمل مکمل ہونے سے پہلے ان دکانوں کو مکمل طور پر سیل رکھا جائے گا، اور 7 روز کے بعد پھر پولیس اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ جی بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کے جاں بحق ہونے کا کیس، ملزم افنان کو ریمانڈ مکمل ہونے پر آج ATC میں پیش کیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مرکزی ملزم افنان کے والد شفقت کی عبوری ضمانت میں 4 دسمبر تک توسیع کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں ملزم افنان کے والد شفقت کا کہنا تھا کہ 6 لوگوں کی موت ایک حادثہ تھی، متاثرہ خاندان کو دھمکی دی، نہ ہی کوئی پیشکش کی۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا ہے۔ ہمارا فیصلہ قانون انصاف کے تحت ہو۔ ہم نے کسی کو تھریٹ کیا ہے یا ہم نے کسی کو آفر کیا ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت باتیں ہیں۔ 302 میں کنورٹ ہو گیا، اب 302 میں اس کے گھر کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے بتائیں۔ ہم پہ دہشت گردی لگا دی گئی۔ میری وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہم بھی اس پنجاب کے شہری ہیں، سو آپ ہمارا موقف تو سنیں، انویسٹیگیٹ ہونے دیں۔ کوئی بھی والد یا والدہ اپنے بچوں کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑتے۔ بچے نکلتے ہیں، بچے والدین کا کہنا نہیں مانتے، تو نکلا ہے، اس کی غلطی ہے۔ لاہور میں میڈیکل کی طالبہ کے قتل کا معاملہ، بااثر ملزمان صلح کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔ لواحقین نے انصاف کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا۔ گاڑی زگ زیگ چلانے سے روکنے پر قومر ڈرائیور کے ماموں اور دیگر ملزمان نے فائرنگ کر کے طالبہ کو قتل کر دیا تھا۔ رپورٹ کر رہے ہیں یار محمد۔
کو چوہوں کے قریب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں میڈیکل کی طالبہ کے قتل کے واقعے میں اہم پیش رفت، بااثر ملزمان کی جانب سے دھمکیاں دینے پر مقتولہ کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو انصاف کے لیے خط لکھ دیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کم عمر ڈرائیور کو زگ زیگ گاڑی چلانے سے منع کیا گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بلا لیا، جن کی اندھا دھند فائرنگ سے طالبہ شدید زخمی ہو گئی، چند روز بعد ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے بعد سوسائٹی کے گیٹ بھی ملزمان نے اسلحہ کے زور پر بند کروا دیے۔ ملزمان نے مقتولہ کے اہل خانہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ 10-15 منٹ میں اندر سے فائرنگ کی آواز آئی ہے، مجھے صحابت نے فون کیا ہے کہ ہمارے گھر فائرنگ کر کے گاڑی آ رہی ہے، اس کا گیٹ بند کیا جائے۔ گاڑی بھی ادھر آ گئی اور ساجد وہ عابد تھے، شیرلے، دونوں بھائی ادھر ہیں، انہوں نے اپنا ڈاکٹر کو چپیڑے ماری ہیں۔ ملزم ہے عابد جٹ، اس کا فون آ گیا جی یہ گاڑی ہمارے گھر میں فائرنگ کر کے آ رہی ہے، گیٹ بند کر دیں۔ جس طرح وہ گاڑی کھڑی ہوئی نا آگے، سر یہ ہاتھوں پائی ہو گئے ہیں، تو رولا پڑ گیا۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بچی کو فائر لگا ہوا ہے، تو جب ہم نے بلڈ دیکھا نا بچی کو، ڈاکٹر نے اس طرح لگایا ہاتھ پہ، تو میں نے اپنے ساتھ والے کو کہا کہ گیٹ کھول دو یار۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں اور انصاف فراہم کریں۔ کیمرامین طاہر مغل کے ساتھ یار محمد، ARY نیوز، لاہور۔ ملزم عابد اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ DIG انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور کا کہنا ہے کم عمر ڈرائیور عبدالرحمان کی عبوری ضمانت کی منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کر رہے ہیں، اسے بھی گرفتار کیا جائے گا۔ رائٹ ان دا نیکسٹ ڈے وہ اریسٹ کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو دوسرا ملزم ہے اس کو بھی اریسٹ کیا۔ دونوں سے ہم نے ون آف آفینس بھی ریکور کر لی ہے۔ اچھا، اور یہ جو بچہ ہے عبدالرحمان، جوینائل ہونے کی وجہ سے کورٹ نے اس کو 28 نومبر تک کی انٹرم بیل دی ہوئی ہے، جو کہ انٹرم بیل کی کینسلیشن کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر اس کو بھی اریسٹ کیا جائے گا۔ لاہور کے اندر 7.3 ملین رجسٹرڈ وہیکلز ہیں، جن میں سے اگر 1.5 ملین کا ہی صرف لائسنس ہے۔ 24 آورز IG صاحب نے تمام لائسنسنگ سینٹرز کو اوپن کر دیا ہے۔ سیاسی خبریں شامل کریں گے۔ PP رہنما عزیز دھامرا کا نون لیگ پر وار، کہتے ہیں عنقریب ملک میں ایک نعرہ لگنے والا ہے، مجھے کیوں بلایا؟ اب ووٹ کو عزت دو کے بجائے صرف مجھے عزت دو کا نعرہ لگائیں گے۔ آپ اقتدار کے لیے NFC 18ویں ترمیم پر سمجھوتے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی نے لاڈلا بننے کی کوشش کی تو یہ معاملہ صرف سندھ تک محدود نہیں رہے گا۔ ایک نعرہ لگنے والا ہے، مجھے کیوں بلایا؟ آج کل کے حالات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو نہیں، صرف مجھے ہی عزت دو۔ پہلے تو ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈلتا تھا، ہر کے کونے پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، جھوٹ پر مبنی دعوے کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ کہہ دیں گے کہ مینار پاکستان میں نے کھڑے ہو کے بنوا کے کمپلیٹ کروا کے بعد میں پاکستان چھوڑ۔ اس سے زیادہ جو خطرناک بات ہو رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا، کسی پارٹی نے لاڈلا بننے کی خواہش یا ہر حال میں اقتدار میں آنے کی لالچ میں 18th امینڈمنٹ پر کمپرومائز کا کوئی معاہدہ کیا، ویسے آپ کر ہی نہیں سکتے، مگر آپ 2/3 میجارٹی کے شوق میں آپ NFC پر کمپرومائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ صرف معاملہ صوبہ سندھ کا نہیں ہوگا، معاملہ جمہوریت پسند عوام کا ہوگا۔ ہوش کے ناخن لیے جائیں، اقتدار آنے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کا مقدر تبدیل نہیں کیا تو حکمرانوں کو تبدیل کر دیں گے۔ کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کورنگی کراچی میں جلسے سے خطاب، کہا جاگیرداروں اور ظالموں سے چھین کر اقتدار عوام کے حوالے کریں گے۔ چیئرمین PTI نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا تو ہم نے ساتھ دیا، بہت کچھ سیکھا، ہمیں پتہ ہے اس ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کا کاموکی میں جلسے سے خطاب، جہانگیر ترین نے کہا اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے تو عوام خوشحال ہوں گے، نئے پاکستان کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، آصف زرداری نے جو کہا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے سکھر میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ وزیر اعظم کی نامزدگی کا فیصلہ CEC کرتی ہے۔ نواز شریف سے سوال ہے کہ ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگایا تھا، کیا وہ آج ووٹ کو عزت دے رہے ہیں؟ شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے اسی نوعیت کی تمام درخواستوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالت نے وکیل سے پوچھا، پتہ ہے پاکستان کیوں بنا تھا؟ جائیں جا کر سینئر سے لیکچر لیں کہ اس ملک کا وجود کیوں ہوا۔ آپ نوجوان ہیں، اپنی صلاحیتیں سنبھال کر رکھیں، انہیں ضائع مت کریں۔ آپ نے یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں کیوں دائر نہیں کی؟
پی ٹی آئی کی عام انتخابات عدلیہ کی زیر نگرانی کرانے کے لیے درخواست پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا. جسٹس شکیل احمد، جسٹس وقار احمد نے درخواست پر سماعت کی. ایڈوکیٹ جنرل اور درخواست گزار کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے. معظم بٹ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا آرٹیکل 218(3) کے تحت شفاف انتخابات کرانا لازمی ہے. گورنر اور نگراں صوبائی حکومت متنازع ہو چکے. سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولیات سے شروع ہو گئی جو 12 دسمبر تک جاری رہے گی. وزارت مذہبی امور کے مطابق آئندہ برس 89,605 پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے. مقررہ تعداد سے زائد درخواستیں موصول ہونے کی صورت میں قرعہ اندازی کی جائے گی. خواتین پہلی بار محرم کے بغیر حج ادا کر سکیں گی. دسمبر 2024 تک کارآمد قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پر درخواستیں جمع کروائی جا سکیں گی. پاسپورٹ اپلائی کرنے کے ٹوکن پر بھی حج درخواست دی جا سکتی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈز کیس کی احتساب عدالت میں ہوئی سماعت. احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. بات کریں گے اپنے نمائندے بابر ملک سے. بابر آگاہ کیجیے. جی ہاں، اڈیالہ جیل ٹرائل کے دوران احتساب کی خصوصی عدالت کے جج محمد بشیر نے نیب کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کے القادر ٹرسٹ میں مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست استدعا جو ہے وہ مسترد کی ہے. اس موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسا پر مشتمل پینل کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی گئی اور دلائل دیے گئے، جس پر فاضل عدالت کی جانب سے اتفاق کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور استدعا مسترد کر دی ہے. بہت شکریہ بابر ملک. کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن یوسف گوٹ میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاجاً ہب ریور روڈ کو بند کر دیا. روڈ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. پولیس کی بھاری نفری مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچ گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے افضل خان سے. طویل عرصے سے بجلی اور گیس کی بندش کے خلاف علاقہ مکینوں کی جانب سے ہب ریور روڈ پر احتجاج کیا جا رہا ہے. اس احتجاج کے دوران مشتعل افراد نے ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دیا، جس کی وجہ سے اس ہیوی ٹریفک کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ؟ آئے دن گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور پانی کی ہر چیز کا مسئلہ ہے. مشکلات ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پانی اور بجلی اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے. 12 دن سے لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس. تھانے پہ بھی گئے ہیں، آبڈا والوں کے پاس بھی گئے ہیں، کوئی کسی کا بات سنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آج جو ہم لوگ روڈ پہ آئے ہیں مظاہرہ کرنے کے لیے، پولیس آیا ہے بے گناہ جو ہے لاٹھی چارج کر رہے ہیں. ہم اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ سراپا احتجاج ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے علاقائی مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے. جی. سندھ ہائی کورٹ میں 10 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت. کراچی پولیس کی جانب سے گمشدہ شہری صدام کی گرفتاری ظاہر کرنے پر عدالت نے درخواست نمٹا دی. جسٹس نعمت اللہ نے حکم دیا گمشدہ افراد کے معاملے میں جو بھی ملوث ہو اس کے خلاف کارروائی کریں. کوئی شہری از خود غائب ہے تو اس کو بھی تلاش کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. تفتیشی افسر نے بتایا لاپتہ عثمان کی بازیابی کے لیے لانڈھی جیل حکام سے رابطہ کیا تھا. جواب ملا وہ وہاں موجود نہیں. رواں سال کی آخری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. 3 دسمبر تک جاری رہے گا. 3 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز خدمات انجام دے رہے ہیں. تیسرے فیز میں 5 روزہ مہم جبکہ 2 کیچ اپ ڈیز ہوں گے. کیچ اپ ڈیز میں رہ جانے والے بچوں کی پولیو ویکسینیشن کی جائے گی. ذرائع کے مطابق 4,43,55,341 بچے مہم کا ہدف ہیں. بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 36 اضلاع میں بالترتیب 25,97,000 اور 2,25,65,000 اور 74,76,000 بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. امریکہ میں خالصتان سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی حکومت کی ناکام کوشش. بھارتی سفیر ترنجیت سنگھ سندھو مشکل میں پھنس گئے. نیو یارک میں گردوارے کے دورے کے موقع پر سکھ کمیونٹی نے بھارتی سفیر کو گھیر لیا. بھارتی سفیر کو نیو یارک کے گردوارے میں دیکھ کر سکھوں نے خالصتان کے نعرے لگائے. بھارتی سفیر سے سوالات کیے. بھارتی حکومت سکھ رہنماؤں کو قتل کیوں کروا رہی ہے؟ سکھ کمیونٹی نے کہا بھارتی حکومت ہردیپ سنگھ کے بعد گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنا چاہتی ہے. بھارتی سفیر ترنجیت سنگھ سندھو گردوارے سے بھاگ نکلے. بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کے سلسلے میں ننکانہ صاحب میں تقریبات کا آغاز ہو گیا. دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری. 25 نومبر کو 3000 بھارتی سکھ پاکستان پہنچے. برطانیہ سے آئے سکھ یاتری کہتے ہیں یہاں بہت شاندار انتظامات کیے گئے ہیں. ہمارا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے.
غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. چمن اور تورخم بارڈر سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. 26 نومبر کو 1640 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے. اب تک 2,54,775 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں. افغان باشندوں کی واپسی کو پاکستان کی عوام کی جانب سے بھی سراہا جا رہا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.